توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ اگر کسی انسان نے گناہ کیے تو اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان نے گناہ نہیں کیے مگر اس کے دل میں اللہ سے غفلت رہی تو اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ غفلت بھی مستقل ایک گناہ ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی توجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ دو لفظ یاد رکھیے، ایک ہے رین اور ایک ہے غین۔ رین کہتے ہیں دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا۔ تو ہم تو اپنے رین کی دھلنے کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ اور ایک ہوتا ہے غین، وہ کیا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہوتی ہے، مگر کئی مرتبہ دعا مانگنے کے لیے یا کسی کے حالات سن کے اس بندے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو لمحہ اس بندے کی طرف توجہ کا زیادہ ہوتا ہے وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی غین کی کیفیت آتی ہے اور اس پر میں اللہ کے سامنے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دل پر امت کا غم غالب آ جاتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ پہلی بات، اس کو آخرت کے دن کے بارے میں یقین کامل نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے جی آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ اگر یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے اس گناہ کی وجہ سے ذلت ملے گی، اللہ میرا مواخذہ فرمائیں گے اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، پھر گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر بچھو کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور سخت تکلیف ہوگی، سانپ کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور بندہ جان سے مر جائے گا۔ کوئی مرد، عورت یا چھوٹا بچہ سانپ بچھو کے قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ یقین پکا ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر گناہ کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں تو ملنی ہی ہے، تو پھر بندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ، اور میں کیا کروں، جوان العمر ہوں، میرے اندر جذبات کا اتنا غلبہ ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے، آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کیسے کروں۔ ان کا بھائی میں آپ کو بتا تو دوں گا طریقہ، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے، اس کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک عالم رہتے ہیں، ان کو پہنچا کے آؤ۔ اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں، میں پیالہ پہنچا دیتا ہوں۔ ان کا یاد رکھنا، اگر پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا گر گیا تو میں ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا، وہ اسی جگہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا۔ اب وہ بندہ گھبرا گیا کہ بڑا احتیاط والا کام ہے، اگر بے احتیاطی ہوئی تو بھرے بازار میں جوتے پڑیں گے، میری ذلت ہوگی۔ چنانچہ اس نے پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لیا
اور بازار میں سے چلتا ہوا بالآخر دوسرے کنارے تک پہنچا اور ان بزرگوں کو پیالہ پہنچا دیا۔ واپس آ کے اس نے بڑے خوشی خوشی بتایا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اس پانی کے اس دودھ کے پیالے کو فلاں بزرگ تک پہنچا دیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں گرا۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم نے بد نظری کتنی کی؟ حضرت وہ جو آپ نے مشٹنڈا ساتھ بھیجا تھا نا کہ یہ جوتے مارے گا، اس کا خوف اتنا تھا کہ میرا دھیان ہی عورت کی طرف نہیں گیا۔ میں تو پورا راستہ یہ دیکھتا رہا کہ میرے دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ مجھے دودھ کے چھلک جانے کا ڈر تھا، عورت کی طرف میری نظریں نہیں اٹھی۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ جن اہل اللہ کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے دل سے ایمان کا پیالہ نہ کہیں چھلک جائے، ان کی نظر غیر محرم سے بچ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر نظر پڑ گئی تو کہیں ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ اور یہ جو غیر محرم پہ نظر ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا حضرت میری عمر بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی تھوڑا ہے، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات پوچھ لیا کروں۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھی ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کی مکاریاں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس نے کسی غیر کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اس کی سزا یہ ملی کہ وہ قرآن مجید کو بھول گیا۔ تو میں نے کہا حضرت یہ بات پڑھ کے میرے دل پہ ایک خوف طاری ہے، اس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کتنی محنت کی ہوگی، اور ایک نظر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ حضرت سمجھنے لگے ہاں بچہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا حضرت ذرا اور تفصیل بتا دیں۔ فرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری بجائے کسی غیر کی طرف اٹھائے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک بری نظر ڈالنے پر ایمان سے محروم ہونے جیسی سزا بندے کو مل جاتی ہے۔ توبہ نہ کرنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اچھا میں توبہ کر لوں گا، آج نہیں تو کل، پھر کل آتا ہے تو پھر سوچتا ہے اچھا میں کل توبہ کر لوں گا، اور یہ کل ہوتے 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 ایک ایسا بھی دن آتا ہے کہ جب اس کے دن میں آج ہی ہوتا ہے اور اس کو مرنا ہوتا ہے اس دن میں، اس کے زندگی میں کل نہیں ہوتا، اور وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ بندے کو شیطان غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ جواب سنا، ان کو کہا کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے، تو نوجوان نے جواب دیا اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے نا، بھئی ساری دنیا کو معاف کر دے، اگر ہمیں نہ کیا تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ جب تک انسان کا سانس اکھڑ نہیں جاتا، نزع کے وقت جیسے اکھڑتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب سانس اکھڑ گیا اور وہ گلے کا گھنگرو بجنے لگ گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔
اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے ابھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں آسانی ہوگی۔ اور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم نہیں جانتے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، توفیق پھر ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو